بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਫਰੀਦ ਰਾਜਪੂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਰੀਦ ਮੋਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀਪੁਰ ਸਈਦਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੀਰ ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریو، دوستوں نال شیئر کریو اور لائک کریو۔ شکریہ۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کبار کو دیکھیے، حضور کے اہل بیت اطہار کو دیکھیے، ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ میں سے رول ماڈل کے طور پر کسی کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن ان میں بھی درجہ بندی ہے، اور یہ درجہ بندی یہ قرآن نے بھی کی ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں واضح ارشاد فرمایا سورہ حشر میں کہ جو لوگ فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کی سعادت حاصل کی ہے، بعد والے مسلمانوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، لیکن وکل وعد اللہ الحسنی۔ تو یہ درجہ بندی فتح مکہ سے قبل جو مشرف با اسلام ہوئے یا سابقون الاولون ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ان صحابہ کو جو مقام، مرتبہ، جو شرف، جو فضیلت حاصل ہے وہ بعد والوں کو نہیں۔ اور پھر ان میں سے بھی عشرہ مبشرہ، پھر ان میں سے بھی خلفاء راشدین، لیکن تمام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منہج پر، جس پیٹرن پر ان کی تربیت فرمائی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دین کی جتنی جہتیں ہمارے پاس ہیں یہ ساری کی ساری کسی ایک صحابی میں تو نہیں جمع، کسی نے کسی طرح سے کام کیا ہے، کسی نے کسی طرح سے کیا ہے۔ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے دین کا کوئی کام لیا ہے تو یہ محض اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے دین کا کام کسی فاسق فاجر سے بھی لے سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کے ذریعے دین کی کسی ڈومین میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کے لیے اپنے دل میں جبر پیدا کریں، یہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے اندر تحمل بردباری پیدا فرمائیں، خاص طور پہ جب بڑے مجمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی عزت احترام بہت ضروری ہے۔ جب آپ صرف ملاقات کی خاطر دوسروں کے لیے دھکم پھیل اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو مذہبی پروگراموں کا یہ اچھا تاثر نہیں پڑتا، اور ویسے یہ قابل ستائش بات ہے، قابل تعریف ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات اس کی کوشش کرتے ہیں، اور میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں۔ میں آپ سے خوش ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور آپ حضرات تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آپ سب کا یہاں تشریف لانے کا مقصد کچھ سیکھنا ہے، اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ وہ وقت جب ہمیں بڑے تحمل سے، اطمینان سے، صبر سے بیٹھنا چاہیے، پھر یہ تو چلیں کھانے کی بات ہے، محافل میں کیا ہوتا ہے؟ اب جامع آرائی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج بھی پہلی نشست میں جب ہمارے معزز مہمان مصطفی صاحب یہاں سے نکلے تو میں اکثر دوستوں کو یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری عقیدت یا محبت کسی شخصیت کے ساتھ کم سے کم اس کا یہ لیول تو ہونا چاہیے کہ ہم اس کی بے توقیری نہ کریں۔ یہاں ہم بیٹھے تھے نماز عصر کے لیے تو پیچھے سے دھکا لگا تو میں نے سمجھا کسی نے تھپڑ مارنے کی کوشش کی ہے مجھے یا رضا ثاقب صاحب کو، تو پلٹ کے دیکھا تو کوئی صاحب ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔
تو میں بہت تعجب کر رہا تھا کہ مسجد بھی ہے، یعنی ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور جس شخص سے محبت کا اظہار آپ کر رہے ہیں اس کو دھکے دے رہے ہیں، پھر اسی دوران جب ان سے مل رہے تھے تو کتنے لوگوں کی جیبوں سے موبائل نکل گئے۔ اچھا یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ جو نادان دوست ہیں وہ جب جمگٹھا بناتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ظاہر ہے، یہ تو حرم کعبہ میں معاف نہیں کرتے، یہاں کیا معاف کرتے؟ اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر آپ کو وہ طبقات بھی اشارات میں بھی بلکہ صراحت کے ساتھ بھی بتا دی۔ ایسی گفتگو سننے کے بعد اور اتنی اچھی چیزیں آپ جب سن چکے ہوں اس کے بعد کم سے کم طبیعت میں اتنا اطمینان آ جانا چاہیے کہ آپ جب اس مجلس سے اٹھیں تو آپ کا مزاج بدل جائے، نہ یہ کہ پھر آپ یہی کوشش کریں کہ ہم سلام لے لے آگے ہو جائیں کریں، لیکن ظاہر بات ہے اتنے لوگوں کو اکٹھا ملنا ممکن ہی نہیں ہے، کسی نہ کسی کو صبر کرنا ہی پڑے گا، بلکہ ہر کسی کو کہنا پڑے گا تیری بات نہیں، اور کچھ نہیں تو اس حدیث کو ہی سامنے رکھ لیجیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکے تو پھر ہمارا تعلق، ہماری نسبت، ہمارا وہ عقیدت، محبت، وہ سب چیزیں کیا ہیں پھر؟ اس لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں، غزوہ ہند کی بات نہیں کی کہ اس میں شامل ہو گئے بھی آپ جا رہے ہیں اور سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، یہ تو صرف ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ ایک ایسا شخص جو بوڑھا ہے، جس کی عمر آپ سے زیادہ ہے، جو نحیف ہے، کمزور ہے، صرف آپ اس کو کہیں کہ بابا جی آپ پہلے گزرتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ابھی جو آیات پڑھی گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو یہ تو ان نفوس قدسیہ کے متعلق ہے جو اپنے منہ سے لقمہ نکال کر، یعنی اپنے منہ کا لقمہ جو ان کے منہ میں جانا تھا وہ دوسروں کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے اندر یہ قوت صلاحیت تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایٹ لیسٹ ہمیں اس سطح پر آ جانا چاہیے کہ دوسروں کی عزت کریں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کا مجھے آج پھر دکھ ہوا کہ ہمارے اگرچہ بہت سے جو پرانے احباب ہیں وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں اور یہ بڑی خوشائن بات ہے، جیسے میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا، لیکن بہرحال اس کے مختلف نمونے ہمیں ہر محفل میں، ہر پروگرام میں، مختلف کانفرنسز میں، ریلیوں میں، جلوسوں میں، اب دیکھیں نا اتنے مقدس کام ہوتے ہیں جن کے لیے لوگ ریلیوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان ریلیوں میں بھی جا کر شرپسند عناصر شامل ہوتے ہیں، وہاں بھی ہر الٹا کام۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ناموس رسالت یا ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ان تمام مقدس عنوانات سے کوئی خبر نہیں ہے ان کی، لیکن وہ اس میں شامل ہو کر صرف اپنی دنیا داری یا اپنی شہرت یا ذاتی جو معاملات ہیں ان کی غرض سے شامل ہوتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ ہم دوسروں کی عزت اور ان کا احترام کریں، حق مسلم پہچانیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح آج ان کی نشست میں بھی یہی بات کہی گئی، میں پھر اسی بات کو اپنے الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں فتنے آسمان سے بارش کی طرح اتریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ کوئی شخص دن میں مسلمان تھا تو رات کو کافر ہو جائے گا، کوئی رات کو مسلمان تھا صبح کو کافر ہو گیا۔ اب یہ حالات ہیں اور لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں لڑائی کے۔ میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت جو امت کا سواد اعظم ہیں، جو اس بات کے مستحق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اس جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے، اور یہ وہی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی منصورین، میری امت کا ایک دھڑا، بڑا گروہ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ جس کو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اگر اس سواد اعظم کا یہ حال ہو کہ وہ آپس میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کی عزت احترام نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر تک بات لے جاتے ہیں،
تو میں اپنے احباب کو یہ کہوں گا کہ جہاں کفر اور اسلام کی بات ہوگی کسی کے بارے میں وہ ہم آپ کو ضرور کہیں گے، لیکن اس لڑائی کا حصہ نہ بنیں۔ اور اہل سنت کی یہ علامت ہے کہ وہ اصحاب رسول اور آل رسول دونوں کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتے ہیں۔ ہر دو کا عزت، ان کا احترام، ان کی حرمت، ان سے محبت اپنا دین سمجھتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی طبقے کی بے عزتی، بے توقیری، یعنی اہل بیت میں سے اور اصحاب رسول میں سے کسی کی بے توقیری اور بے عزتی نہ قابل قبول ہو سکتی ہے اور نہ ہے، لیکن کم سے کم اپنی طبیعت کو اعتدال پر لے کے آئیں اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، بالخصوص اس لیے بھی کہ ہمارے صوفیاء کا منہج تربیت کبھی بھی یہ نہیں رہا جو اس وقت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے حضرات محتاط رہیں اور لڑائیوں اور جھگڑوں سے بچیں تاکہ امت انتشار اور افتراق سے بچ سکے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہے۔ اس کے بعد اہم الفرائض نماز ہے۔ نماز تمام فرائض میں سب سے پہلے ہے، اس کے لیے کوشش کیجیے، اور پھر جس چیز کو آپ دین سمجھتے ہیں، یعنی جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ اپنے بچوں تک، اپنے اہل و عیال تک، اپنے جو قرب و جوار میں بسنے والے ہیں، آپ کے وہ لوگ جن پر آپ کا انفلوئنس ہے، جو آپ کے زیر اثر ہے، ان تک ضرور پہنچائیں۔ اور پھر پہنچانے کے لیے بھی طریقہ کار قرآن کریم نے جو عطا فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی راہ کی طرف تم بلانا چاہتے ہو تو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ لٹ لے کر اگر آپ کسی کو نماز پڑھائیں گے تو وہ بظاہر ٹکریں تو مار لے گا، لیکن اسے لا صلاۃ الا بحضور القلب والی وہ جو کیفیت ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے دین حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ دین کا اگر پیغام دیں گے تو قرآن نے تو کہا ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کسی کے ساتھ جدال بھی کرنا پڑے، بات صرف سمجھنے سمجھانے سے اوپر چلی جائے تو جدال بھی جدال احسن ہے۔ اس لیے یہ چیز پیش نظر رہے اور کسی کو محبت کے ساتھ دین کی ترغیب دیں۔ یہ بھی ایک نئی سوچ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ دین ہے، باقی سب کفر ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ ہمارے دل میں اتنی جگہ ہونی چاہیے کسی کے لیے، اور ہمیں اتنی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ وسعت قلبی آپ کی وسعت علم کی بھی دلیل ہوگی، آپ کے ویژن کے اچھا ہونے کی بھی دلیل ہوگی۔